بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MS TV۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت کام لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ان کا شمار ایسے ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ مثلا جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی بینچ پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا۔ اس نے جناح سے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ ایک پرندہ اور خنزیر اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا، پریشان نہ ہوں، میں اس میز سے اٹھ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر کو شدید غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کے لیے سوچا۔ اگلے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا، اگر آپ کو راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دنائی ہو، تو آپ کس بیگ کو اٹھانا چاہیں گے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، دولت والے بیگ کو اٹھانا چاہوں گا۔ محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ کہا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر وکالت میں دیکھا جائے تو قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہ کرتے تھے۔ مثلا جب ایک تاجر اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، تاجر نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فیس پوچھی تو آپ نے بتایا، میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے پوچھا، کتنی فیس؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، 500 روپے فی پیشی۔ اس نے جواب دیا، میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ پیسے کم ہوں، بہتر ہے آپ کسی اور وکیل سے مشورہ کر لیں، میرا اصول ہے میں فی پیشی کے حساب سے ہی پیسے لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں پر ہی جیت لیا۔ آپ نے ان 3 پیشیوں کے 1500 روپے لیے۔ تاجر نے خوشی سے پورے 5000 روپے دینا چاہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے، اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا تھا کہ قائد اعظم ایسے آدمی ہیں جن کو خریدا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اگر ان کی ذہانت کی بات کی جائے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں آپ سوار ہوئے، جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئی، ابھی چند لمحے گزرنے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھے کہا، مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال شرمناک تھی اور سفر بھی کافی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، اور وہ میری اس حرکت سے بہت پریشان ہوئی اور وہ اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دوبارہ دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا، مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تجھ پر عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹرین رکی، وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور وجہ پوچھی، میں نے اسے بتایا اور اسے کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھما دیا۔ اس طرح اس عورت کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر۔